السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا آج ہم لوگ چیپٹر امتحان پڑھیں گے. اس کا فرسٹ پیج ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اور یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک مضمون ہے. اس مضمون میں انہوں نے امتحان کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے کہ امتحان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور محنت کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. یعنی امتحان ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے. جو لوگ محنت نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امتحان میں کامیابی بغیر محنت کے ہی حاصل کر لیں گے اور کچھ ناجائز ذرا استعمال کر لیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، بلکہ انہیں سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس مضمون میں مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح سے، یعنی 2 سال کا پتہ بھی نہیں چلا، بڑی جلدی گزر گئے اور امتحانات سر پر آ گئے. مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے تیاری کی، وہ کس طرح سے اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا. یہ پیج میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا بیٹا، یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں. چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، ہیلے بہانے سے. آپ لوگ اپنے پاس پینسل رکھا کریں، معنی ضرور لکھا کریں اوپر بک کے. لیکن تاب کے، لیکن کب تک، تاب کے کب تک. بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا. یعنی بیٹا والدین سے یہ کہتا ہے کہ مجھے الگ کمرہ چاہیے جس میں بیٹھ کر تسلی سے امتحان کی تیاری کر سکوں. اس مقصد کے لیے پھر اس کی امی جان اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیتی ہیں. اب میں دوسری چال چلا. دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیے. یہ کمرے کا جو دروازہ تھا اس میں شیشے لگے ہوئے تھے، اور جو باہر کھڑا ہو وہ اندر دیکھ سکتا تھا کہ کمرے میں بیٹھا ہوا کوئی بھی کیا کر رہا ہے. تو بیٹے کو یہ تھا کہ جب میں اندر بیٹھوں گا تو باہر سے میرے والدین مجھے دیکھ نہ لیں اور ان کو میں نظر نہ آ جاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس نے ان شیشوں پر کاغذ لگا دیے، کاغذ چپکا دیے تاکہ باہر سے اندر نہ دیکھا جا سکے. لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا. مصنف کتنے بجے سو جاتا؟ 7 بجے. اور صبح 9 بجے اٹھتا، یعنی کہ شام کے 7 بجے سو جاتا اور صبح کے 9 بجے اٹھتا. اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ مخواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے. اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا. خلل، رکاوٹ، دخل، یعنی کہ وہ سویا رہتا تھا کمرے میں، اور اگر کوئی بلاتا تھا تو کہتا تھا کہ مجھے بلا وجہ نہ بلایا کریں، اس طرح میری پڑھائی کا حرج ہوتا ہے. اور اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کسی نے کہہ دیا کہ آپ دیر تک سوئے رہتے ہو تو پھر آگے سے ان سے کہہ دیتا تھا کہ میں پڑھتے وقت کسی کا جواب نہیں دوں گا. یعنی آپ لوگ اگر مجھے بلائیں گے، آواز دیں گے، تو جب میں پڑھائی کر رہا ہوں گا تو رات کو میں کسی کی بھی بات کا جواب نہیں دوں گا. آئندہ کوئی مجھے دیکھ نہ کرے، تنگ نہ کرے. بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی. بیٹا پہلے جو زمانہ تھا اس میں لوگ بجلی تو نہیں ہوتی تھی، تو لیمپ جلا کے جو تیل سے
آئل سے جلتا تھا، اس کے جلنے سے دھواں پیدا ہوتا تھا اور اس میں جو شیشہ لگا ہوتا تھا وہ دھواں اس شیشے کی وجہ سے کالا ہو جاتا تھا. دھوئیں کی وجہ سے شیشہ جو تھا لیمپ کا وہ کالا ہو جاتا تھا. جتنی زیادہ دیر وہ جلتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ کالا ہوتا تھا. تو بیٹا کیا کرتا تھا کہ رات کو لیمپ جلا لیتا تھا تاکہ اگر لیمپ بند کر دیا تو پھر گھر والے سمجھ جائیں گے کہ پڑھ تو نہیں رہا. اگر لیمپ جلتا رہے گا تو ان کو یہ سمجھ آتی رہے گی کہ میں پڑھ رہا ہوں. اسی لیے وہ لیمپ جلا کے رکھتا تھا اور خود سو جاتا تھا. لیمپ کے جلنے کو ماں باپ خوش ہو رہے تھے کہ بیٹا جو ہے بڑی محنت کر رہا ہے، اور یعنی اس کی لیمپ کو جلانا اس کی محنت سمجھا گیا کہ محنت سے پڑھائی ہو رہی ہے. محویت، لگن. بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے اتنی محنت نہ کیا کرو. یعنی ماں باپ دیکھتے کہ بیٹا اتنی رات کو بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے، صبح اتنی دیر تک پڑھتا رہتا ہے، تو وہ بعض دفعہ آ کے اسے کہتے بھی کہ بیٹا اتنی محنت نہ کیا کرو. لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا. یعنی بیٹا ان کے سامنے زمانے کی ترقی کا ذکر کرتا تھا کہ اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس طرح والدین کا دل خوش ہو جاتا کہ ہمارا بیٹا بھی محنت کر رہا ہے، ایک دن بہت بڑا وکیل بنے گا، ترقی کرے گا اور ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا. خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا. میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن یعنی وہ ابھی بھی اپنے والدین کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور ان کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی جس طرح کا مجھے امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے میں ویسا تیار نہیں ہوں. لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا. سکہ روب، شبانہ روز، دن رات دن. یعنی کہ ماں باپ کو یہ تسلی تھی کہ یہ مسلسل اپنی کلاس میں جاتا ہے، کوئی غیر حاضری نہیں ہے اس کی، اور پھر رات دن محنت کرتا ہے تو یہ ضرور کامیاب ہوگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو. وہ کب ماننے والے تھے. پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی. یعنی ماں باپ سے ابھی بھی کہتا ہے کہ مجھے جس طرح کا میں نے امتحان کے لیے تیاری کرنی تھی ویسی نہیں ہے، میں امتحان نہیں دینا چاہتا بھی. لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ اتنی تم نے محنت کی ہے، 2 سال رات دن ایک کیا ہے، تو اب پیپر سر پہ آئے ہیں تو دے دو پیپر. ایسے کیسے ہوگا کہ تم کامیاب نہ ہو. لیکن پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیتا ہے کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی بھی امتحان کے قابل نہیں پاتا. لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو، جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ. شریک شامل. کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے. یعنی والدین کو تسلی ہوتی ہے کہ بیٹا رات دن محنت کر رہا ہے، ایسے کیسے ہوگا کہ یہ محنت کرے اور کامیاب نہ ہو. تو ماں باپ نے کہا کہ اب امتحان آ گئے تو امتحان سے نہ ڈرو، امتحان دو. امتحان میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آگے کامیابی یا ناکامی وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. مرد بعید کے ہراساں نشود. مرد بعید ہراساں نشود. آدمی کو کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی. یہ فارسی زبان کا مصرع ہے. اس کے معنی ہے آدمی کو کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی. میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں.
اب بیٹے کو یہ تو پتا تھا کہ میں نے محنت نہیں کی ہوئی، اور والدین کو بھی تسلی دینی تھی. اس نے والدین کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تقدیر سے ہوتا ہے، قسمت سے ہوتا ہے. تقدیر، قسمت، مقدر، تدبیر. تدبیر، حکمت، کوشش، غور و فکر. تدبیر، کوشش، حکمت، غور و فکر. یعنی اس نے اس پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ماں باپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تدبیر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی انسان جتنی مرضی کوشش کر لے اس سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے قسمت سے ہوتا ہے. دنیا کے تمام کام قسمت سے چلتے ہیں. یعنی کوشش یا غور و فکر کرنے سے نہیں چلتے. میں جتنے مرضی کوشش کر لوں، غور و فکر کر لوں، تو پتہ نہیں میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں. کیونکہ دنیا کے تمام کام جو ہیں وہ مقدر سے ہیں، تقدیر سے ہیں. جو کچھ مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. قصہ ہے مختصر، یعنی بات کو مختصر کرتے ہیں کہ درخواست شرکت دی گئی، شامل ہونے کی درخواست دی گئی اور منظور ہو گئی، قبول ہو گئی. اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے. ہال ٹکٹ، رول نمبر. بورڈ کے امتحانات سے پہلے بچوں کو رول نمبر ملتے ہیں. یہاں پر وہ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ میں بھی رول نمبر لے کر مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے. مقام امتحان، امتحان دینے کی جگہ. میں امتحان دینے کی جگہ پر پہنچ گیا. گو یاد نہیں کیا تھا اگرچہ، یعنی میں نے کچھ بھی یاد نہیں کیا تھا، امتحان کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی. اب وہ 2 وجہ کیا ہے؟ اول تو پہلی امداد غیبی، دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر. امداد غیبی، غیب کی مدد. اس کے معنی لکھیں گے آپ، امداد غیبی، غیب کی مدد. پرچوں کی الٹ پھیر، پرچے بدلنا. الٹ پھیر، بدل دینا، بدلنا. یہاں پر آپ مارک کریں گے اس کو نثر پارے کی تشریح کے لیے. یہاں سے لے کر میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر یہاں سے یہاں تک. شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے، شامل نہیں ہوئے. شریک، شامل، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کبھی امتحان نہ دیا ہو، وہ میری بات کو نہ سمجھ سکیں، ان کو سمجھ نہ آئے کہ امتحان کیا ہوتا ہے. اس لیے ذرا وضاحت سے، تفصیل سے بیان کرتا ہوں. جی بیٹا، آپ میں سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہے؟ اس لیے ذرا وضاحت، تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصلاح میں وہ مدد ہے. امتحان دینے والوں کی اصلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے، یعنی جب امتحانات میں بچے پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو ایک بچہ دوسرے بچے سے جو نقل کرتا ہے اسے امداد غیبی کہتے ہیں. یہ امداد غیبی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو لوگ امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں وہ ایک بچہ دوسرے بچے سے جو، یا ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے جو نقل کرتا ہے اس کو امداد غیبی کہتے ہیں. یا کسی نیک ذات نگران کار سے،
یعنی ذات نگران کار، نگرانی کرنے والے سے، جو اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہا ہوتا ہے، نگرانی کے فرائض انجام دے رہا ہوتا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، اس سے اگر آپ کو کوئی مدد مل جائے، یا اناد المواقع، اناد المواقع موقع پر، اسی موقع پر، اناد المواقع اسی موقع پر کسی کتاب سے مل جائے، یعنی اس امتحان دیتے ہوئے آپ کو کتاب میں سے کچھ مل جائے اور آپ نقل کر لیں. ان دو تین چیزوں کو امداد غیبی کہتے ہیں. پرچوں کی الٹ پھیر بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ پرچے بدلنا، یعنی کسی لائق بچے کا پرچہ لے کر نالائق بچے کے نمبر اس کو لگا دیے جائیں اور لائق کے اس کو لگا دیے جائیں، بچے بدل دیے جائیں. یہ بات ذرا مشکل معلوم ہوتی تھی، لیکن تقدیر، قسمت سب کچھ آسان کر دیتی ہے. بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں. یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امتحانات والی جگہ پر، امتحان لینے والی جگہوں پر کام کرتے ہیں، جو ایسا کام کر بھی دیتے ہیں. اگر ان کو تھوڑی سی رشوت دی جائے تو وہ ایک بچے کے پیپر دوسرے بچے کے ساتھ بدل سکتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو بہت محنتی ہے، اگر اس کے پرچے اٹھا کر اس کے نمبر اٹھا کر کسی دوسرے بچے کو لگا دیے جائیں تو اس کا تو نقصان ہوگا پھر. لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کاروائی میں، اس کام میں حل ہوتا ہے، دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، یعنی نقل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، یا ناجائز ذرائع استعمال کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتے ہیں. اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے، بے وقوفی ہے. خیر آمدم برسر مطلب، خیر آمدم مطلب کی بات پر آنا. یہ ٹھیک ہے، ہم مطلب کی بات پر آتے ہیں. 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے. یہاں ایک بہت خلیق خوش اخلاق اور ہنس مکھ خوش اخلاق نگرانے کار تھے. نگرانے کار، نگرانی کرنے والا. مجھے جگہ نہیں ملتی تھی. یعنی پہلے دن جب وہ پیپر دینے کے لیے گیا تو جو سامنے ایگزامینر تھا، اسے نگرانے کار کہا جاتا ہے اردو میں، وہ بہت خوش اخلاق تھا، ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا. تو مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میرا رول نمبر کہاں لکھا ہوا ہے اور مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ آپ چلیں. تو وہ مجھے جگہ بتانے کے لیے میرے ساتھ چل پڑے. جگہ بتائی، بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے. یعنی کہ جو نگرانے کار تھا وہ اس کے ساتھ جگہ بتاتے ہوئے، اس کو بیٹھنے کی جگہ بتا کر، ساتھ ہی اس کے ساتھ ہنس ہنس کر اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے بات بھی کر رہے تھے. میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، کام مکمل ہو گیا ہے. بیڑا پار ہے، کام مکمل ہو گیا ہے. اللہ دے اور بندہ لے. یہ نہیں، وہ سمجھا کہ اب جو کچھ بھی میں ان سے کہوں گا یہ میری بات مانیں گے، اور جو بھی میں ناجائز ذرا استعمال کرنا چاہوں گا یہ مجھے کرا دیں گے.
ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا. کتنے بجے پرچہ تقسیم ہوا؟ ٹھیک 10 بجے. میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی، سرسری ذرا سی معمولی سی، اور میز پر رکھ دیا. پرچہ کتنے بجے تقسیم ہوا؟ 10 بجے. اس کو انڈرلائن کر لیں. ایم سی کیو آپ کا. یہاں ایک بہت خلیق اور ہنسمکھ نگران کار تھے، اس کو بھی انڈر لائن کرتے ہیں. یہ بھی آپ کا ایم سی کیو ہے. میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اس کو بھی ایم سی کیو کے لیے انڈر لائن کر دیں. اللہ دے اور بندہ لے. لیکن جیسے ہی اس کو پرچہ ملا جو اس نے کرنا تھا، اس نے اس پر ہلکی سی معمولی سی نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا، کیونکہ اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا کہ میرے چہرے پر اطمینان تھا، اطمینان، سکون، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا. خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا. یعنی اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا تھا، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پرچہ کس قسم کا ہے. آسان ہے یا مشکل ہے، یہ کس طرح کا آیا ہوا ہے. وہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوا تھا. لیکن نگران کار کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے. میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، یعنی کہ میں اس کو بار بار پڑھتا رہا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے. یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پرچہ کس سبجیکٹ کا، کس مضمون کا ہے. پھر اس نے جوابی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھی، جو یعنی کہ پیپر بورڈ میں کاپی ملتی ہے جس پر بچے پیپر کرتے ہیں. اس پر کچھ ہدایات لکھی ہوتی ہیں. پہلے صفحے پر، صفحہ اول پہلے صفحے کی خانہ پوری کی، مکمل کیا اس کو، اور کھڑا ہو گیا. پہلے صفحے پر جہاں پر رول نمبر، نام، جماعت وغیرہ لکھنی ہوتی ہے، وہاں اس کو لکھ کر، لکھنے کے بعد، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کس مضمون کا پیپر ہے. گارڈ صاحب فوراً ہی آئے، یعنی نگرانی کرنے والا اس کے پاس آ گیا. میں نے اس سے کہا جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ اس نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب سے. یہ ایم سی کیو آپ کا. کس سے؟ گارڈ صاحب سے. وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے، مگر پرچے کے عنوان پر وہ انگلی رکھ دی. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے. کس کا پرچہ تھا؟ اصول قانون کا. دل کھل گیا، دل خوش ہو گیا. دل کھل گیا، دل خوش ہو گیا. میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے نہیں. اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے. ایک مقنن قانون بنانے والا، مقنن قانون بنانے والا. یہ ایم سی کیو بھی ہے آپ کا، انڈر لائن کر لینا آپ نے. ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ایم سی کیو ہے آپ کا. اس نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب سے. کیا وجہ کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ کے جان کے کہ ہر وقت بلائے نگانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہے. بلائے نگانی، ناگانی آفت، اچانک آنے والی آفت. ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی، جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے. جیسے بھی ادھر ادھر دیکھتا تھا وہ مجھے کہتے تھے کہ اپنے پرچے پر دیکھنے، ادھر ادھر مت دیکھو. بیٹا آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور باقی جو میں نے آپ کو کام دیا ہوا وہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے، آرام و سکون میں سے.